بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 26 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شارح علیہ الرحمہ کی عبارت ہے وَأُورِدَ هَاهُنَا سُؤَالَانِ إِن تَأَمَّلْتَ فِيمَا تَلَوْنَا عَلَيْكَ يَظْهَرُ لَكَ اندفاعهما۔ ماتن علیہ الرحمہ نے مناظرہ کی جو تعریف کی ہے وہ ہے توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، ہے نا؟ دو بحث و تکرار کرنے والوں کا متوجہ ہونا اس نسبت کی طرف اور اس نسبت میں غور و فکر کرنا جو نسبت دو چیزوں کے درمیان موجود ہے کہ وہ ہے کیا، اس بات یا نفی۔ اظہارا للصواب، حق و ثواب کے اظہار کے پیش نظر توجہ کرنا۔ یہاں اس تعریف پر دو اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جو اس متن کی وضاحت کی ہے، ہم نے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو پر آپ غور کریں گے تو آپ کو ان دونوں اعتراضات کا جواب بھی معلوم ہو جائے گا۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو مناظرہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کا یا پھر دونوں کا مقصد مناظرہ کرنے سے حق و ثواب کا اظہار نہیں ہوتا ہے، بلکہ مد مقابل کو خاموش کرنا اور اسے زیر کرنا مقصد ہوتا ہے، اور اسے بھی عرف میں مناظرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے جو تعریف ذکر کی ہے مناظرہ کی، اس میں اظہارا للصواب کی قید لگا دی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مناظرہ اسی کو کہیں گے جہاں بحث و تکرار کرنے والوں کا مقصد اظہار حق و ثواب ہو۔ تو اس تعریف کی روح سے تو وہ مناظرہ خارج ہو جا رہا ہے جہاں مناظرہ کرنے والوں کا مقصد اظہار حق و ثواب نہیں ہے، تو تعریف تو جامع نہیں ہوئی۔ تو اس اعتراض کا جواب بالکل ظاہر ہے کہ ہاں، جہاں مناظرہ کرنے والے دونوں لوگوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا مقصد اظہار حق و ثواب نہ ہو، وہ دراصل مناظرہ ہی نہیں ہے۔ وہ دراصل کیا ہے؟ مناظرہ ہی نہیں ہے، وہ مقابلہ ہے یا مجادلہ ہے۔ اگر دوسرے کو زیر کرنا مقصود ہے، خاموش کرنا مقصود ہے، تو یہ مجادلہ ہے، اور اگر اپنا علم دکھانا مقصود ہے، اپنے آپ کو بڑا عالم بتانا مقصود ہے، بڑا جانکار بتانا مقصود ہے، تو یہ کیا ہے؟ مقابلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے مناظرہ کی تعریف میں کہا ہے توجہ المتخاصمین، دو خصومت کرنے والوں کا توجہ کرنا نسبت کی طرف۔ یہ خصومت سے ہے، کس سے ہے صاحب؟ خصومت سے ہے۔ دو خصومت کرنے والوں کا نسبت میں توجہ کرنا، دو جھگڑا کرنے والوں کا نسبت میں توجہ کرنا۔ اور خصومت کہتے ہیں جہاں دو شخص
ایک دوسرے کے خلاف قول کر رہے ہوں. خصومت کہتے ہیں، خصومت اسے کہیں گے جہاں دو شخص ایک دوسرے کے خلاف قول کر رہے ہیں. تو خصومت کے لیے قول لازم ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مناظرہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں قول پایا جائے، مناظرہ قولاً ہو. جبکہ ہم بتا چکے ہیں کہ حکمائے اشراقیین یہ مناظرہ کرتے ہیں لیکن قولاً نہیں کرتے ہیں بلکہ معنن کرتے ہیں، روحانی اعتبار سے کرتے ہیں کہ ایک اپنے دل کی بات دوسرے کے دل میں، دوسرے کے نفس میں ڈال دیتا ہے، وہ اپنی بات اس کے نفس میں کیا ڈال دیتا ہے، وہاں قول نہیں ہوتا. تو آپ نے تعریف میں متخاصمین کا ذکر کیا ہے جو خصومت سے ہے، جس کا معنی ہے کہ ایک کا دوسرے کے خلاف قول کرنا، جس سے لازم آتا ہے کہ اگر مناظرہ قولاً ہو تو اس تعریف کی روح سے اسے مناظرہ کہیں گے، اور اگر مناظرہ قولاً نہ ہو بلکہ روحانی ہو، نفس کے اعتبار سے ہو، قول کے اعتبار سے نہ ہو، تو اس پر مناظرہ کی تعریف صادق نہیں ہے، لہذا مناظرہ کی تعریف کیا ہوگی، جامع نہیں ہوگی. تو شارح نے کہا کہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ اعتراض بھی کیا ہو جائے گا، مندفع ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. اس لیے کہ خصومت کہتے ہیں ایک کا دوسرے کے خلاف قول کرنا، خواہ وہ قول لفظی ہو اور خواہ وہ قول کیا ہو، معنوی ہو. خواہ وہ قول لفظی ہو، خواہ قول کیا ہو، معنوی ہو، ایک دوسرے کے خلاف قول کرنا، اسے خصومت کہتے ہیں. لہذا تعریف حکمائے اشراقیین کے مناظرہ کو بھی کیا ہوگی، شامل. اور یہ بالکل ظاہر سی بات بھی ہے، خصومت کے لیے قول لازم نہیں ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ مجھے بول رہے ہیں، الٹا سیدھا تو کہیں گے کہ جھگڑا کر رہے ہیں، اور آپ وہاں بیٹھے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ کو اسے دکھا رہا ہوں، آپ بھی مجھے ایسے دکھا رہے ہو، پھر میں آپ کو ایسے دکھا رہا ہوں تو آپ مجھے بھی کچھ دکھا رہے ہو، تو سامنے والا کہے گا دیکھو دونوں لڑ رہے ہیں، حالانکہ یہاں قول نہیں. تو خصومت کے لیے قول کیا ہے، لازم نہیں ہے. سمجھ گئے صاحب؟ ہاں، قول لفظی ضروری نہیں ہے، قول معنوی بھی کیا ہے، کافی ہے. وہی وَأُورِدَ هَاهُنَا سُؤَالَانِ إِن تَأَمَّلْتَ فِي مَا تَلَوْنَ عَلَيْكَ يَظْهَرُ لَكَ اندفاعهما. اور یہاں دو اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہاں یعنی اس تعریف پر مناظرے کی اس تعریف پر دو سوالات وارد کیے جاتے ہیں، دو ایسے سوالات وارد کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس گفتگو پر غور کریں گے جو گفتگو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو ان دونوں سوالات کا اندفاع آپ پر ظاہر ہو جائے گا، وہ دونوں سوالات کیا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. پہلا سوال کیا ہے، احدہما ان الغرض من توجہ کل من المتخاصمین او واحد منہما قد یکون تغلیط صاحبہ والزامہ فقط. پہلا سوال یہ ہے کہ کبھی بحث و تکرار کرنے والوں میں سے ہر ایک کی توجہ یا ان میں سے کسی ایک کی توجہ کا مقصد صرف اپنے مد مقابل کو غلط قرار دینا اور اسے زیر کرنا ہوتا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کبھی دو بحث و تکرار کرنے والوں میں سے ہر ایک کی یا ان میں سے کسی ایک کی توجہ کا مقصد اپنے مد مقابل کو غلط قرار دینا اور اسے زیر کرنا ہوتا ہے، مقصد. ٹھیک ہے. ولا يدخل في هذا التعریف، اور یہ اس تعریف میں داخل نہیں ہو رہا ہے. فلا يكون جامعا، لہذا یہ مناظرے کی تعریف کیا ہوگی، جامع نہیں ہوگی. یہ تو پہلا سوال ہوا. اب دوسرا سوال، وثانیہما انہ اذا فرض مناظران بلغ حالہما فی غایۃ التسویۃ الی ان یعلم کل، یہ کل ہے یعنی کل منہما ما فی ضمیر صاحبہ، ویناظر کل یعنی کل منہما فی نفسہ مع الآخر مناظرۃ کالمناظرۃ الواقعۃ بین الحکماء الاشراقیین لا یصدق التعریف علی مثل هذه المناظرۃ.
لأن الخصومۃ قول کل خلاف ما یقولہ الآخر. آخرو کہہ لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب دو ایسے مناظر فرض کیے جائیں جن کا معاملہ باب تصفیہ میں دل کی صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کے معاملے میں، جب دو ایسے مناظر فرض کیے جائیں جن کا معاملہ دل کی صفائی، پاکیزگی اور طہارت کے معاملے میں یہاں تک پہنچ چکا ہو کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے مد مقابل کے مافی الضمیر کو جان لے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دل ہی دل میں دوسرے سے مناظرہ کرے، وَيُنَاظِرَ كُلٌّ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک مناظرہ کرے فی نفس ہی دل میں، مال آخر دوسرے سے، مناظرتاً ایسا مناظرہ کل مناظرت الواقعات بین الحکماء الاشراقیین، ایسا مناظرہ جو اس مناظرے کی طرح ہو جو حکماء اشراقیین کے درمیان ہوتا ہے، یعنی دل ہی دل میں کیا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو لا يصدق التعریف علی مثل هذه المناظرۃ، تو مناظرے کی یہ تعریف اس قسم کے مناظرے پر صادق نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کیا کہا گیا ہے، متخاصمین، جو خصومت سے ہے. اور خصومت کس چیز کو کہتے ہیں؟ لأن الخصومۃ قول کل، یعنی کل منہما، لأن الخصومۃ قول کل خلاف ما یقولہ الآخر. اس لیے کہ خصومت کہتے ہیں ہر ایک کا اس کے خلاف قول کرنا جو دوسرا کہہ رہا ہے، جو دوسرا کہہ رہا ہے اس کے خلاف قول کرنا، یہ خصومت کہلاتا ہے. تو خصومت کے لیے قول لازم ہے، اور یہاں کیا ہے، مناظرہ نفس ہی نفس میں ہو رہا ہے، دل ہی دل میں ہو رہا ہے، قول ہی نہیں ہے. تو یہ دو سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی آپ کیا کر چکے، جان چکے. اب آگے بڑھیں. متن میں ایک اور لفظ بھی ہے مناظرہ کی تعریف میں، فن نسبت ہے، نسبت کی طرف کیا کرنا، توجہ کرنا، نسبت میں غور و فکر کرنا. یہاں سے مراد ہے نسبت سے نسبت خبریہ، خواہ وہ نسبت خبریہ حملیہ ہو، خواہ وہ اتصالیہ ہو، خواہ وہ انفصالیہ ہو. کہتے ہیں ثم المراد بالنسبت الخبریت اعم من ان تکون حملیۃ او اتصالیۃ او انفصالیۃ. پھر نسبت خبریہ سے مراد عام ہے، خواہ وہ نسبت خبریہ حملیہ ہو، یا نسبت خبریہ اتصالیہ ہو، یا نسبت خبریہ انفصالیہ ہو. یہ گفتگو ہو گئی. اب آگے بڑھیں. شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ماتن علیہ الرحمہ نے مناظرے کی جو یہ تعریف کی ہے، یہ اس تعریف سے الگ ہے، اس تعریف سے ہٹ کر کے ہے جو تعریف اکثر حضرات نے مناظرہ کی ہے. دیگر اکثر مصنفین نے مناظرہ کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف ماتن علیہ الرحمہ کی اس تعریف سے الگ ہے. تو سوال یہ ہوا کہ ماتن علیہ الرحمہ نے اکثر مصنفین کی روش سے ہٹ کر کے ایک نئی تعریف کیوں کی؟ تو شارح جواب دیتے ہیں کہ اصل میں مناظرے کی جو تعریف مشہور ہے جو اکثر لوگوں نے کی ہے، اس تعریف مشہور پر دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں. اگرچہ وہ دو اعتراضات ایسے ہیں جن کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس تعریف مشہور پر دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور مصنف نے جو تعریف کی ہے یہ تعریف بے غبار ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے عام مصنفین کی روش سے ہٹ کر کے مناظرہ کی ایسی تعریف کی جس پر وہ اعتراضات وارد نہ ہوں جو تعریف مشہور پر وارد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت صاحب. اچھا، نیچے حاشیے میں علامہ عبدالحی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شارح علیہ الرحمہ
جو تعریف مذکور آگے بیان کریں گے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اکثر مصنفین نے یہی تعریف کی ہے. محشی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو مجھے ملا کہ اکثر کیا کسی نے یہ تعریف نہیں کی ہے، شاید کسی نے کر دی ہو، وہاں سے لے لیا ہو، لیکن یہ جو کہا کہ اکثر لوگوں نے یہ تعریف کی ہے اور پھر ماتن علیہ الرحمہ نے ان سے الگ روش اختیار کر کے نئی تعریف کی ہے. تو جس تعریف کو آپ آگے بیان کر رہے ہو اور جسے تعریف مشہور کہہ رہے ہو اور جس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اکثر لوگوں نے یہ تعریف کی ہے اور اس پر دو اعتراض وارد ہوتے ہیں، اس لیے ماتن علیہ الرحمہ نے وہ تعریف چھوڑ دی. ہم نے دیکھا تو ہمیں تو نہیں ملا کہ کہیں کسی نے یہ تعریف کی ہو، بلکہ اکثر لوگوں نے جو تعریف کی ہے مناظرے کی وہ تو الگ ہے، اور وہ تعریف بھی انہوں نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے حاشیے میں. ٹھیک ہے سر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حاشیے میں. اچھا ایک لفظ اور بھی شارح کہتے ہیں، شارح کے الفاظ دیکھیں، اعلم انہ کان آداب المصنفین ان یعرف المناظرۃ والآداب، ہے نا. مصنفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مناظرہ و آداب کی تعریف کرتے ہیں بقولہم، اپنے اس قول سے، ہے النظر من الجانبین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، ہے نا. تو یہ تعریف ہے النظر من الجانبین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، یہ تعریف ہے جسے شارح تعریف مشہور کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مصنفین نے یہی تعریف کی. تو اس کے بارے میں کیا ہے، نیچے محشی نے کہا کہ یہ تعریف تو ہمیں نہیں ملی کہ کسی نے کیا ہو. پھر دوسری چیز شارح نے کہا ہے ان یعرف المناظرۃ والآداب، مصنفین کیا ہے، مناظرہ و آداب کی تعریف کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے، تو مناظرہ کے بعد آداب کا لفظ کیا کیا ہے، شارح نے ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آداب مناظرہ کا ہم معنی ہے. مناظرہ و آداب، تو معلوم یہی ہوا کہ آداب کیا ہے، مناظرہ کا ہم معنی ہے. شارح محشی نیچے کہتے ہیں کہ ہم نے آداب کا معنی بھی دیکھا تو آداب کہیں بھی مناظرہ کا ہم معنی نہیں ملا. تو وہی نیچے کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کانا آداب المصنفین، کہہ رہے ہیں اقول فیہ بحث، 39 حاشیہ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں کئی اعتبار سے بحث ہے. پہلے ہی بحث تو یہ ہے کہ شارح کا قول والآداب یہ یدل علی ان لفظ الآداب قد یکون بمعنی المناظرۃ، شارح کا قول والآداب یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ لفظ آداب کیا ہے، مناظرہ کے معنی میں ہوتا ہے. وما لا حلی ذلک بالتفحص بعد، لیکن یہ بات مجھ پر ظاہر نہ ہو سکی تلاش و جستجو کے بعد بھی، بعد و اب تک، کہ آداب کیا ہو، مناظرہ کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے. پھر دوسرا اعتراض، الثانی ان قولہ کان آداب المصنفون ان یعرفوها به ممنوع، دوسری بحث یہ ہے کہ شارح علیہ الرحمہ کا یہ قول کانا آداب المصنفون ان یعرفوها به، کہ مصنفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مناظرہ کی تعریف ان لفظوں سے کرتے ہیں، النظر من الجانبین فی النسبۃ بین الشیئین، کریں ممنوع، یہ قابل تسلیم نہیں ہے. کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یعرفها احد منهم، جبکہ مصنفین میں سے کسی نے بھی کیا ہے، مناظرہ کی یہ تعریف کی ہی نہیں ہے. فضلا عن الکل والاکثر، چہ جائے کہ سب نے یا اکثر لوگوں نے یہ تعریف کی ہو، کسی نے نہیں کی ہے. ٹھیک ہے صاحب. اب تیسری بحث یہ ہے کہ مصنفین میں سے کچھ حضرات نے مناظرہ کی تعریف یہ کی ہے، مدافعۃ الکلام من الجانبین اظہارا للصواب، یہ کچھ لوگوں نے کیا ہے، مناظرہ کی تعریف کی. خیر، حاشیہ تو آپ نے دیکھ لیا. تو شارح کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر مصنفین نے مناظرہ کی جو تعریف کی ہے وہ ہے النظر من الجانبین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، اظہار حق و ثواب کے پیش نظر جانبین کا، دو چیزوں کے درمیان موجود نسبت میں نظر کرنا، النظر من الجانبین، جانبین کا نظر کرنا دو چیزوں کے درمیان موجود نسبت میں. یہ وہ تعریف ہے جو مصنفین نے کیا ہے کی ہے، اور شارح اور یہاں ماتن نے اس تعریف سے ہٹ کر کے تعریف کی ہے. تو اس سے الگ کیوں تعریف کی؟ تو شارح نے بتایا کہ اس تعریف مشہور میں دو اعتراض وارد ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں، بیان کر رہے ہیں. دیکھیں، کہتے ہیں اعلم انہ کان آداب المصنفین ان یعرفوا المناظرۃ والآداب بقولہم ہی النظر من الجانبین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب.
اور جان لیں کہ عام مصنفین کا طریقہ یہ ہے، آداب بے معنی طریقہ ہو گیا ہے، عام مصنفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مناظرہ و آداب کی تعریف ان لفظوں میں کرتے ہیں، بقولہم ان لفظوں میں کرتے ہیں۔ تو مناظرہ کے بعد آداب ہے جو مناظرہ ہی کے ہم معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ عام مصنفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مناظرہ و آداب کی تعریف ان لفظوں میں کرتے ہیں، ہے النظر من الجانبین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب۔ مناظرہ کہتے ہیں جانبین کا دو چیزوں کے درمیان موجود نسبت میں اظہار حق و ثواب کے پیش نظر کرنا، اظہار حق و ثواب کے لیے نظر کرنا، ٹھیک۔ شارح کہتے ہیں ولما کانا یرد علی ذلک ان النظر من الجانبین لا يصدق علی ما، اچھا شارح کہتے ہیں کہ چونکہ اس پر دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں اس لیے مصنف نے یہ تعریف نہیں کی۔ دو اعتراض کون سے ہیں؟ شارح کہتے ہیں پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہاں تعریف ہے النظر من الجانبین، جانبین کا نسبت میں نظر کرنا، یہ کیا ہے؟ مناظرہ کی تعریف ہے، جانبین کا نسبت میں نظر کرنا۔ اور نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں مجہولات کی تحصیل کے لیے معلومات کو ترتیب دینا، منطقی تعریف نظر کی، مجہولات کی تحصیل کے لیے معلومات کو ترتیب دینا، معلومات کو ترتیب دینا تاکہ مجہولات کی تحصیل ہو جائے، تو یہ نظر ہے۔ تو نظر کا معنی ہے مجہولات کی تحصیل کے لیے معلومات کو ترتیب دینا۔ اور مناظرہ کی ایک اصطلاح ہے منع۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو مناظرہ کرنے والوں میں سے ایک مناظر کوئی دلیل ولیل نہیں قائم کرتا ہے، معلومات کو، مجہولات کی تحصیل کے لیے معلومات کو ترتیب نہیں دیتا، یعنی دلائل قائم ہی نہیں کرتا ہے، وہ صرف اور صرف منع وارد کرتا ہے، یعنی اپنے مد مقابل سے اس کے مدعا پر یا اس نے مدعا پر جو دلیل دی ہے اس دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع وارد کرتا ہے کہ ہمیں آپ کا یہ مقدمہ معینہ تسلیم نہیں ہے، آپ اس پر دلیل دیجیے۔ تو مناظر کبھی کبھی کیا ہے، معلومات کو ترتیب دیتا ہی نہیں ہے، دلیل خود دیتا ہی نہیں ہے، مد مقابل نے جو دلیل دی ہے اس دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر کیا ہے، دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، دلیل طلب کرتا ہے، اور ہم اسے بھی مناظر کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے بھی مناظر کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں یہ مناظر ہے لیکن اس کے باوجود دلیل نہیں دے رہا ہے، صرف دلیل کے مقدمہ معینہ پر کیا کر رہا ہے، دلیل طلب کر رہا ہے، خود دلیل نہیں دے رہا ہے، مجہولات کی تحصیل کے لیے معلومات کو ترتیب نہیں دے رہا ہے، حالانکہ ہم اسے بھی کیا کہتے ہیں، مناظر کہتے ہیں۔ تو مناظرہ کی تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ مناظرہ کہتے ہیں جانبین کا نظر کرنا، یعنی مجہولات کی تحصیل کے لیے معلومات کو ترتیب دینا، یعنی مجہولات کی تحصیل کے لیے دلائل قائم کرنا۔ تو تعریف ہوئی مجہولات کی تحصیل کے لیے دلائل قائم کرنا، اور یہاں ایک مناظر ایسا ہے جو دلائل قائم ہی نہیں کر رہا ہے، صرف مد مقابل کی دلیل کے مقدمہ معینہ پر کیا ہے، دلیل طلب کر رہا ہے، حالانکہ ہم اسے بھی مناظر کہتے ہیں۔ تو مناظرہ کی تعریف اس پر ثابت نہیں ہے، تو یہ تعریف کیا ہے، صحیح نہیں ہے، النظر من الجانبین۔ حالانکہ اس اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ جواب بہت آسان ہے کہ حضرت صاحب یہاں جو النظر من الجانبین ہے، یہاں نظر سے منطقی معنی نہیں مراد ہے، نظر سے منطقی معنی نہیں مراد ہے، بلکہ نظر سے اس کا لغوی معنی مراد ہے، غور و فکر کرنا، معانی میں کیا کرنا، غور و فکر کرنا۔ اب اگر کوئی مناظر اپنے مد مقابل کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع وارد کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی دلیل پر، اس کے مقدمہ معینہ پر کیا کر رہا ہے، غور کر رہا ہے، پھر اس پر منع وارد کر رہا ہے، تو وہ معانی پر تو غور و فکر کر رہا ہے نا۔ تو یہاں نظر سے لغوی معنی مراد ہے، معانی و مفاہیم میں غور و فکر کرنا، اور یہ کام وہ مناظر بھی کرتا ہے جو صرف اور صرف منع وارد کرتا ہے، لہذا تعریف کیا ہے، جامع ہے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اچھا، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے تعریف میں کہا النظر من الجانبین، جانبین کا غور و فکر کرنا، جانبین کا
غور و فکر کرنا. تو اعتراض یہ ہے کہ یہاں لفظ جانبین تو بہت عام ہے. لفظ جانبین تو کیا ہے؟ بہت عام ہے، جو متخاصم اور غیر متخاصم دونوں کو شامل ہے. مناظرہ کا اطلاق وہاں ہوگا جہاں دو لوگ کیا ہے بحث و مباحثہ کر رہے ہوں، متخاصم ہوں. جہاں دو ایسے لوگ ہوں جو کیا کر رہے ہوں، ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوں، یعنی ایک دوسرے سے خصومت کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف قول کر رہے ہوں، اس کو کیا کہیں گے؟ مناظرہ کہیں گے. جہاں دو لوگ ایک دوسرے کے خلاف کیا کر رہے ہوں، قول کر رہے ہوں، خواہ وہ قول لفظی ہو خواہ قول معنوی ہو، لیکن ایک دوسرے کے خلاف قول کر رہے ہوں، اسے مناظرہ کہیں گے. اور یہاں تعریف کیا ہے؟ النظر من الجانبین، دو چیزوں کے درمیان موجود نسبت میں جانبین کا نظر کرنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاذ اور شاگرد کسی مسئلے کو لے کر کے بیٹھتے ہیں اور اس پر نظر کرتے ہیں، یعنی اس پر کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، تاکہ دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ صحیح طور سے معلوم ہو جائے کہ وہ اس بات ہے یا نفی ہے. ٹھیک ہے. تو مناظرہ کی یہ تعریف تو استاذ و شاگرد کے اس غور و فکر پر بھی کیا ہو جائے گی؟ صادق آ جائے گی، حالانکہ وہ مناظرہ نہیں ہے. لہذا النظر من الجانبین تعریف کرنا صحیح نہیں ہے، النظر من المتخاصمین کہنا چاہیے. تو یہ تعریف صحیح نہیں ہے، جامع نہیں ہے، مانع نہیں ہے. کیا ہے؟ مانع نہیں ہے، غیر بھی اس میں کیا ہے؟ شامل ہو جا رہا ہے. تو جواب دیا کہ حضرت صاحب یہاں جانبین متخاصمین ہی کے معنی میں ہے، عرف کے لحاظ سے. عرف میں جانبین کا معنی متعارف و متفاہم، معنی متعارف و متفاہم. متعارف متفاہم کا مطلب، یا متفاہم کا لفظ آیا اس لیے کہہ رہا ہوں. متفاہم کا معنی کوئی معروف مشہور. عرف میں جانبین کا معنی متعارف و متفاہم یعنی معنی معروف و مشہور متخاصمین ہی ہے، لہذا وہی معنی مراد ہے. سمجھ گئے؟ یہاں جانبین سے عام نہیں مراد بلکہ اس کی یہ خاص قسم کیا ہے؟ متخاصمین ہی مراد ہے. دلیل کیا ہے؟ عرف میں یعنی فن مناظرہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے عرف میں کیا ہے؟ جانبین کس کے معنی میں ہے؟ متخاصمین کے معنی میں ہے، کہ ان کے عرف میں کیا ہے؟ جانبین بول کر کے متخاصمین مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. تو اگر شارح کہتے ہیں کہ یہ دو اعتراضات چونکہ اس تعریف مشہور پر وارد ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس لیے مصنف نے کیا ہے؟ عام مصنفین کی روش چھوڑ کر کے ایک نئی روش قائم کی اور ایک نئی تعریف کیا ہے؟ ذکر کی، جو بے غبار ہے، حالانکہ بے غبار نہیں ہے. آگے خود کہیں گے کہ اس تعریف پر بھی کیا ہے؟ اعتراض کیا گیا ہے اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے. خیر، کہہ رہے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ كَانَ آدَابُ الْمُصَنِّفِينَ أَنْ يُعَرِّفُوا الْمُنَاظَرَةَ وَالْآدَابَ بِقَوْلِهِمْ. اور جان لیں کہ عام مصنفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مناظرہ و آداب کی تعریف ان لفظوں میں کرتے ہیں: هِيَ النَّظْرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِي النِّسْبَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ إِظْهَارًا لِلصَّوَابِ. تو ماتن نے کیوں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا؟ جواب دیتے ہیں: لما کانا یردو علی ذالک ان النظر من الجانبین لا يصدق على ما اذا اتصل السائل على مجرد المنع واذا ان الجانبین. یہ دیکھیں یہ لما ہے نا، یہ لما شرط کے لیے صاحب، اور کانا یردو ذالکہ سے لے کے کہ یہ پوری عبارت کیا ہے؟ شرط ہے. اور آگے ہے عدل المصنف، نیچے 2 4 5ویں سطر، عدل المصنف قدس سرہ عن القیدین ہے نا، ہے نا. تو یہ عدل المصنف، یہ لما کا کیا ہے؟ جواب ہے، یہ جزا ہے. لما شرط کے لیے ہے اور کانا یردو علی ذالکہ سے لے کر کے عدلہ سے پہلے تک کیا ہے؟ شرط ہے، اور عدل المصنف یہ کیا ہے؟ جزا ہے. ٹھیک ہے صاحب، عبارت سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں ترجمہ. لیکن چونکہ اس تعریف پر یہ اعتراض وارد ہو رہا تھا کہ نظر من الجانبین اس صورت پر صادق نہیں آتا جب سائل محض منع پر اکتفا کرے، امور معلومہ کو ترتیب نہ دے، بلکہ صرف کیا کرے؟ یعنی دلائل قائم نہ کرے، بلکہ مخالف کی دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرے.
لیکن چونکہ اس تعریف پر یہ اعتراض وارد ہو رہا تھا کہ جانبین کا نظر کرنا اس صورت پر صادق نہیں آتا ہے جب سائل محض منع پر اکتفا کرے. ٹھیک ہے، یہ ایک اعتراض. اور دوسرا اعتراض وَأَيْضًا أَنَّ الْجَانِبَيْنَ أَعَمُّ مِنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ، اور نیز یہ اعتراض بھی وارد ہو رہا تھا کہ جانبین کا لفظ متخاصمین سے کیا ہے؟ عام ہے. وَالْمُنَاظَرَةُ لَا تُوجَدُ إِلَّا بَيْنَهُمَا، جبکہ مناظرہ متخاصمین کے درمیان ہی کیا ہے؟ پایا جاتا ہے. تو یہ دو اعتراض ہوئے. حالانکہ ان کا جواب کیا ہے؟ دیا جا سکتا ہے. شارح خود کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ دَفْعُ الْأَوَّلِ بِإِرَادَةِ الْتِفَاتِ النَّفْسِ إِلَى الْمَعَانِي مِنَ النَّظَرِ دُونَ ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی مجہول. اگرچہ پہلے اعتراض کا ازالہ ممکن ہے اس طور سے کہ معانی و مفاہیم کی طرف نفس کا متوجہ ہونا مراد لیا جائے من النظر، لفظ نظر سے. تعریف میں جو نظر ہے اس نظر سے کون سا معنی مراد لیا؟ لغوی معنی. اور وہ ہے کیا؟ معانی و مفاہیم کی طرف نفس کا متوجہ ہونا. اگرچہ پہلے اعتراض کا ازالہ اس طور سے کیا جا سکتا ہے کہ لفظ نظر سے معانی و مفاہیم کی طرف نفس کا متوجہ ہونا مراد ہے، نہ کہ مجہول کی تحصیل کے لیے امور معلومہ کو ترتیب دینا. ترجمہ ہو گیا صاحب. وَدَفْعُ الثَّانِي یعنی وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ دَفْعُ الثَّانِي بِإِرَادَةِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اور اگرچہ دوسرے اعتراض کا ازالہ اس طور سے کیا جا سکتا ہے کہ لفظ جانبین سے متخاصمین مراد ہے. بے ارادت المتخاصمین من الجانبین، لفظ جانبین سے کیا مراد ہے؟ متخاصمین ہی مراد ہے، یعنی عام معنی نہیں مراد ہے. اگرچہ دوسرے اعتراض کا ازالہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ لفظ جانبین سے متخاصمین مراد ہے. کیسے؟ بحسب متفاہم العرف، عرف کے معنی متعارف و متفاہم کے لحاظ سے. عرف میں جو معنی اس کا متعارف ہے، مشہور ہے، معروف ہے. اور اگرچہ دوسرے اعتراض کا ازالہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ عرف کے معنی متعارف و متفاہم کے لحاظ سے لفظ جانبین سے متخاصمین ہی مراد ہے. لیکن چونکہ کیا ہے، یہ دو اعتراض وارد ہوتے تھے. عدل المصنف قدس سرہ عن القیدین وذکر ما لا يرد علیہ شیء مما ذکر، اس لیے مصنف قدس سرہ نے ان دونوں قیدوں سے اعراض فرمایا. نہ تو نظر کا لفظ ذکر کیا اور نہ جانبین کا لفظ ذکر کیا. نظر کی جگہ توجہ ذکر کیا اور جانبین کی جگہ متخاصمین ذکر کیا. وذکر ما، اور ایسے الفاظ ذکر فرمائے جن الفاظ پر ان مذکورہ اعتراضات میں سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے. لا یرد علیہ شیء مما ذکر، مذکورہ اعتراضات میں سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اعتراض وارد ہوتا ہے. وہی کہتے ہیں ثم اعترض علیہ بانہ قد یظہر ان المناظرہ غیر مصیب. خیر، ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے اس تعریف پر کہ اس تعریف میں کہا گیا ہے کہ مناظرہ کہتے ہیں کہ اظہار حق و ثواب کے پیش نظر متخاصمین کا کسی نسبت میں غور کرنا. کہے کہ اظہار حق و ثواب کے لیے، جبکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو مناظرہ کرنے والے مناظرہ کرتے ہیں، جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دو مناظرہ کرنے والے مناظرہ کرتے ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کا مقصد اظہار حق و ثواب ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ حق و ثواب ہے. اور پھر اسی بنیاد پر وہ کیا ہے؟ اپنے مدعا پر دلیلیں قائم کرتا ہے. لیکن بعد میں ظاہر ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ غلط تھا، وہ صحیح نہیں تھا، وہ غیر مصیب تھا. تو دیکھیں، وہ تو اظہار حق و ثواب کے لیے مناظرہ کر رہا تھا، اور جو رائے اس نے قائم کی تھی اسے وہ حق و ثواب سمجھ رہا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کیا ہے؟ مصیب نہیں ہے، غیر مصیب. تو پھر اس کا مقصد اظہار حق و ثواب کہاں ہوا؟ اس کا مقصد اظہار حق و ثواب کہاں ہوا؟ تو یہ تاریخ تو اس کو شامل نہیں ہوگی جو اظہار حق و ثواب کے پیش نظر اپنا مدعا ثابت کر رہا ہو اور بعد میں یہ پتہ چلے کہ اس کا مدعا صحیح نہیں تھا، وہ تو غیر مصیب تھا.
تو آپ غور کریں تو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ بلا وجہ کا اعتراض ہے. یہ کیا ہے؟ بلا وجہ والا اعتراض. شارح کہتے ہیں کہ یہ بلا وجہ والا مصنف پر اعتراض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جو رائے قائم کی اسے وہ حق و ثواب سمجھتا ہے اور اظہار حق و ثواب ہی کے لیے مناظرہ کرتا ہے، لیکن بعد میں دلائل کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جسے حق و ثواب سمجھ رہا تھا وہ حق و ثواب نہیں تھا. تو لڑ تو وہ حق و ثواب ہی کے لیے رہا تھا، بعد میں اسے پتہ چلا دلائل کی روشنی میں کہ یہ حق و ثواب نہیں ہے، وہ مصیب نہیں ہے. تو اس کا دیکھیے یہاں تعریف میں کیا کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد اظہار حق و ثواب ہو. تو یہاں بھی اس کا مقصد کیا تھا؟ اظہار حق و ثواب تھا. یہ الگ بات ہے کہ اب دلائل کی روشنی میں یہ پتا چلا کہ جسے وہ حق و ثواب سمجھ رہا تھا وہ حق و ثواب نہیں ہے. تو مقصد اظہار حق و ثواب ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے جو رائے قائم کی ہے وہ بھی حق و ثواب ہی ہو. مقصد کے اظہار حق و ثواب ہونے سے یہ لازم ہی نہیں آتا کہ اس نے جو رائے قائم کی ہے وہ بھی حق و ثواب ہی ہو. تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد اظہار حق و ثواب ہو، اور یہاں بھی اس کا مقصد کیا تھا؟ اظہار حق و ثواب تھا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اسے دلائل کی روشنی میں پتا چلا کہ جو اس نے رائے قائم کی تھی وہ صحیح نہیں تھی، لیکن مقصد اس کا کیا تھا؟ اظہار حق و ثواب ہی تھا. وہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں بس ترجمہ دیکھ لیں. کہہ رہے ہیں کہ ثم اعترض علیہ بانہ قد یظہر ان المناظرہ غیر مصیب. پھر اس تعریف پر یہ اعتراض قائم کیا جاتا ہے کہ کبھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مناظر مصیب نہیں ہے. فخرج بقولہ اظہارا للصواب. تو حالانکہ ہم اسے مناظر ہی کہتے ہیں اور اس نے جو مناظرہ کیا اسے مناظرہ ہی کہتے ہیں، تو اس کا یہ مناظرہ اس تعریف کے ان لفظوں اظہارا للصواب سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. تو تعریف جامع نہیں ہوگی. شارح کہتے ہیں ولا یخفی ما فیہ من الرکاکۃ. اور ارباب عقل و دانش پر یہ بات، وہ ارباب عقل و دانش پر وہ رکاکت مخفی نہیں ہے جو اس اعتراض کے اندر ہے. وہ رکاکت و کمزوری مخفی نہیں ہے جو اس اعتراض میں ہے. کیوں؟ حیث لا یلزم من کون الشیء غرضا من فعل ان یوجد ذلك الغرض عقیبہ ذلك الفعل. کیونکہ شے کے کسی فعل کا مقصد ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس فعل کے بعد وہ مقصد پا ہی لیا جائے. شے کے کسی فعل کا مقصد ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس فعل کے بعد وہ مقصد کیا ہے؟ پا ہی لیا جائے. تو اس کا مقصد اگرچہ اظہار حق و ثواب تھا، لیکن اس نے جو رائے قائم کی تھی اس کا حق و ثواب ہونا لازم نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں پتا چلے کہ اس نے جو رائے قائم کی تھی وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. کیونکہ شے کے کسی فعل کا مقصد ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس فعل کے بعد وہ مقصد پایا ہی جائے. کما کانا، اب اس معترض پر تنقید کر رہے ہیں شارح. کما کانا غرض ذالک المعترض من عرض ھذا الکلام تخطیۃ المعرف العلام. جیسا کہ اس اعتراض کرنے والے کا مقصود اس کلام کو پیش کرنے سے مصنف علیہ الرحمہ کو غلط قرار دینا تھا. معرف علام تعریف کرنے والے مصنف علیہ الرحمہ کو خاطی قرار دینا تھا. ولم یحصل ما قصدہ من المرام. ماں کا بیان ہے من المرام. حالانکہ اس نے وہ مقصد حاصل نہ کیا، حالانکہ وہ اپنا وہ مقصد حاصل نہ کر سکا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا. سمجھ گئے سر؟ بس اتنا ہی رہنے دیجیے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.